سچویشن یہ ہے کہ بڑی تکلیف سے بات کرنی پڑ رہی ہے کہ چند ایک شرارتی لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ بات آگے نکلی ہے، اور ان شرارتی لوگوں کو کچھ کوارٹر سے پناہ مل رہی ہے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ اہل تشیعوں کے جو سنجیدہ علماء ہیں، جن میں نجفی صاحب، علامہ نجوی صاحب جو ہیں، ان کا میں ابھی کلپ سنواتے ہیں، انہوں نے بات کی ہے کہ ہم نے ان تمام شرارتی علماء جو تھے، جو ذاکرین تھے، جو اس طرح کی بکواسیات کرتے تھے، ہم نے ان پہ پابندی لگوائی، اور اس کے بعد اس کو خاص طور پہ پابندی اٹھوائی گئی، اٹھوا کے اس بندے کو وہاں پر تقریر کرائے ہوئے۔ ان کی گفتگو انہی کی زبانی سن لیں، سن لیں، ہاں انہی کی زبانی سن لیں، پھر بات آپ۔ دوسری بات، جو واقعہ اس وقت پیش آیا جس کی وجہ سے ملک میں آگ لگ گئی ہے، اس آدمی پر ہم نے پابندی لگوائی تھی، ہماری طرف سے اس کو بولنے کی اجازت نہ تھی، آپ نے پابندی اٹھا دی، اور آپ نے مجلس کا اہتمام کیا۔ ہمارے پاس پروف موجود ہے، آپ نے مجلس کا خصوصی طور پر اہتمام کیا، پابندی اٹھوائی، اور مجلس کا اہتمام بھی آپ نے کیا، اور اس کے لیے ماتمی دستے لاہور سے بلائے، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے مکمل اہتمام کے ساتھ یہ تقریر کرائی، اور پھر اس کے بعد اس کے ہاتھ میں پاسپورٹ تھمایا، جاؤ تمہارا یہ آخری تقریر ہے۔ یہ سب آپ نے کیا ہے، ہم نے نہیں، ہم نے اس کو بولنے کی اجازت نہیں دی تھی، اس نے جو بولا وہ ہماری طرف سے نہیں ہے، آپ کی طرف سے۔ یہ علامہ محسن نجفی صاحب اور تمام شیعہ علماء اکٹھے تھے، اور شیعہ علماء نے محرم کے آنے سے پہلے ایسے تمام ذاکرین کے اوپر پابندی لگوائی تھی، اور اس کے بعد اس شخص کو، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، پابندی اٹھائی گئی، اور اس پابندی کو اٹھا کے اس کو باقاعدہ اس سے مجلس کروائی گئی، بندے لائے گئے، ایک شاخسانہ، اور یہ پاکستان کے اندر بہت گھنونا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ خان صاحب، آپ کو شاید اندازہ نہیں، میں صرف ایک شعر سناتا ہوں اور پھر اس کے بعد آگے سمجھ جائیے گا کہ کون کروا رہا ہے، کہ سبزہ نورستہ سے تو وجہ پامالی نہ پوچھ، بات چل نکلی تو یہ پھر باغ تک جائے گی۔ اپنے نزدیک دیکھے لوگوں کو، اس آگ کو کیسے ٹھنڈا کیا جائے، اس آگ کو کیسے ٹھنڈا کیا جائے۔ دیکھیں نجوی صاحب، میں کہتا ہوں نجوی صاحب دلی جزیاتی کونسل کہاں ہے، باقی ادارے کہاں؟ سر نجوی صاحب کی پوری تقریر سنائیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے۔ اچھا، پھر ہمارے علماء جو ہیں انہوں نے کتنی ٹھنڈی دلی سے وہاں مظاہرہ کیا اس بات کا۔ میں آپ کو بتاؤں، پہلے شروع میں ایک گرفتاری ہوئی، پھر دوسری گرفتاری ہوئی، ایک خاص فرقے کو اٹھایا گیا، پھر دوسری طرف انہوں نے رپورٹیں کی گئیں، اور پھر اس کے بعد جو تفویض صحابہ بل تھا اس کے اوپر ایک شور شر مچا گیا۔ کون وہاں سے آیا؟ پرائم منسٹر ہاؤس سے، یہاں پر پاکستان میں اس کو، پنجاب میں اس کو متنازع بنانے کے لیے، اور ان کو بیٹھنے دیتے ہو عالم کو؟ آپ کے زیر سایہ بیٹھے ہوئے بندے جو ہیں پاکستان میں شیعہ سنی فساد کرانا چاہتے ہیں، گردنیں ہماری کٹیں گی، وہ لوگ واپس چلے جائیں گے انگلینڈ کے اندر اپنا بریف کیس اٹھا کے، ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ یہاں پر پاکستان میں امن سے رہ رہے ہیں لوگ، سکون سے رہ رہے ہیں لوگ، پاکستان میں اطمینان سے رہ رہے ہیں لوگ، پاکستان کے اندر شیعہ سنی اکٹھے رہ رہے ہیں۔ یہ نہ سعودی عرب کو اچھا لگ رہا ہے اور نہ ایران کو اچھا لگ رہا ہے۔ ہم اپنے ذمہ دار ہیں، ہمارے اپنے لوگ ہیں، صدیوں سے رشتہ داریاں ہیں بھائی یہاں لوگوں کی۔ حالت یہ ہے کہ تعزیے کے لائسنس جو ہے ملتان کے اندر زیادہ تر سنیوں کے پاس ہوتے ہیں، کوئی اور متفق علیہ ورثہ ہے۔ سیدنا امام حسین شیعہ سنی دونوں کا متفق علیہ ورثہ ہے، دونوں ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں۔ مدتوں سے ٹھنڈی ہوئی آگ تھی صحابہ والی، ختم ہو گئی۔ آپ نے ایک مجلس کروائی، اس مجلس کے اندر بندے کو بلایا، اور کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، پوری متفق علیہ کمیونٹی کہہ رہی ہے۔ خان صاحب، یہ ہے انکوائری کا مسئلہ، بٹھاؤ جی آئی ٹی اس کے اندر کہ کس نے یہ کروایا۔
اور بتاؤ اس قوم کو، ورنہ کل کو خدا نہ خواستہ اگر کسی کی گردن اٹھتی ہے تو سیدھا سیدھا بات چل نکلی تو یہ پھر باغمہ تک جائے گی۔ بہت میں تلخ بات کر رہا ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے، میں نے دونوں ریلیوں کے اندر جذبے دیکھے ہیں، اس کے بعد میں نے ایک اور شیعہ عالم جو ہے ان کے مقابلے میں جواب دینے ان کی باتیں سنی ہیں، پھر یہ جو شخص بھاگ گیا ہے اس کی ویڈیو سنی ہے۔ یہ کون گرم مزاجی کر رہا ہے؟ کس کو پاکستان کا امن اچھا نہیں لگتا؟ کون چاہتا ہے؟ یہ آپ کے زیر سایہ پل رہے ہیں اس وقت۔ یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس مسلم امہ جو ہے اس کے اندر صرف تکفیر کا بیج بویا جائے۔ تو عالمی سازش بھی تو ہے نا، اور یہ صاحب وہ بھی تو ہو سکتی ہے نا، عالمی سازش بھی ہو سکتی ہے۔ ایک آپ کے ہمسایہ ملک میں جو باتیں چل رہی ہیں، جس طرح کی امن کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کو تو عدم استحکام کا شکار کرنے کی بھی انڈیا کا انفلوئنس ہے، لیکن جب دیکھو میری بات عثمان صاحب، جب اور اس میجر کی وہ ویڈیو بھی سامنے آئی ہوئی ہے نا، وہ آپ میجر آریہ کیا نام ہے اس کا، سارا کچھ اس نے یہ دیا ہوا ہے، میجر جنرل ہے وہ تو۔ اچھا آپ اب نہیں مان لیا وہ بھی مان سازش، لیکن جس وقت ایک کمیونٹی کے خلاف ایک کمیونٹی کے سارے علماء اکرام دیکھا تشیع کے اندر ان کا مرجع بڑی امپورٹنٹ ترین چیز ہوتا ہے۔ آپ ذرا سا تقریر سنیں، وہ جو اپنا جواد نقوی صاحب کی تقریر سنیں، ان کے تمام علماء، مولا محمد حسین ڈکو صاحب کی تقریر ان کی سنیں، ان کے ہاں ایک باقاعدہ منظم نظام ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے بندے نہیں ہیں، یہ لوگ ہم نے کبھی کسی کو اجازت نہیں دی گستاخی کرنے کی۔ پھر اس کے بعد ایک بندہ گستاخی کرتا ہے اور اس پہ ظاہر بات ہے دوسری طرف سے ایک ریاکشن آتا ہے، کون ہے جو سیدنا ابوبکر صدیق کے اس کے خلاف بات سن کے خاموش رہے گا؟ وہ ریاکشن آتا ہے، وہ ریلیاں بھی پرامن نہیں۔ اور صاحب آخری سوال، اس آگ کو ملی یکجہتی کونسل ایک بنی، بڑا اچھا تجربہ رہا، یہ لوگ ایکٹیو کیوں نظر نہیں آ رہے؟ ہم نے الگ الگ کیوں چھوڑ دیا ہے کہ جو مرضی آئے مظاہرہ کرے بات کرے، لیکن ایک پلیٹ فارم آلریڈی موجود ہے، اس کو کیوں استعمال نہیں کیا جاتا؟ دیکھیں ملی یکجہتی کونسل جو ہے وہ بنائی تھی گورنمنٹ نے، گورنمنٹ اس کو بٹھانا چاہے تو بٹھا سکتی ہے، سمپل سی بات ہے، وہ شاید ان کے اندر بھی معاملات اور ہو چکے ہوئے ہیں، ان کے اندر بھی مسئلے بن چکے ہیں۔ آپ دیکھیں نا 3 ریلیاں ہوئی ہیں، قاری مفتی تقی عثمانی صاحب کی علیحدہ ہوئی ہے، مفتی منیب کی علیحدہ ہوئی ہے، اہل حدیث کی علیحدہ ہوئی ہے، 3 علیحدہ ریلیاں ہوئی ہیں۔ اچھا جی میں کہتا ہوں کس دن اگر اکٹھے ہو جائے خدا نہ خواستہ بہت مسئلہ بن جائے گا۔ پھر دوسری طرف یہ ہے کہ وہ بیچارے جو ہے وہ کیا کریں، جذبات کی صورتحال ایسی بن گئی ہوئی ہے، اور جذبات کی صورتحال یہ ہے کہ آپ دیکھیں سازش آپ کے سامنے آ گئی، اور 2 لاکھ روپیہ خرچ کر کے آپ نے یہ کام کیا سارا۔